بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق برڈز ایوری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا یہ دوسرا ولاگ ہے اس نئے چینل پر، اور نئے چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ چینل جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بنایا گیا ہے۔ اس چینل میں آپ کو صرف اور صرف سچ اور حق ہی بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں آپ کو جھوٹ یا غلط بیانی سے کام نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جب تک اللہ نے توفیق دی اس کو ہم چلاتے رہیں گے اور لوگوں تک ایگریکلچر سے متعلق، پرندوں کی بریڈ سے متعلق، سیلنگ سے متعلق، پرچیزنگ سے متعلق، ریٹس سے متعلق، مارکیٹ کے اتاؤ چڑھاؤ کے متعلق انشاءاللہ حق اور سچ بیان کرتے رہیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے ربیع الاول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ تم تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، کاروبار، لین دین، ہر چیز سے زیادہ میں تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سے عزیز ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ نماز کی تلقین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، روزے کی تلقین کی، زکوٰۃ کی تلقین کی، لوگوں سے حسن اخلاق کی تلقین کی، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو نبھانے کی تلقین کی، ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا۔ لیکن آج ہم لوگ اس میں سے کسی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی بات کو رکھ لیتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، تو پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہم مومن کہلائیں گے؟ تو بھائی یہ سوچنے کی چیز ہے۔ ہم ربیع الاول کے مہینے میں میلاد مصطفیٰ پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ضرور کریں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، ضرور کھلائیں، لیکن اصل چیز جس کے لیے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے اور اللہ پوچھیں گے کہ کیا نماز پڑھتے رہے؟ تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، ہم لوگوں سے حسن اخلاق نہیں کیا کرتے تھے، ہم رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دیا کرتے تھے، ہم بہنوں بھائیوں کی چغل خوریاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں دوسروں تک، حق بات، سچ بات کسی تک پہنچا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بنائی تھی کہ ہم نے بریڈنگ سیزن آنے سے پہلے کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، کیا کیا پروسیجرز ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے، جن کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے بریڈنگ سیزن آنے سے پہلے۔ اب بہت سارے دوستوں کے اس ویڈیو کے بعد کویسچن آنے شروع ہو گئے کہ ابوبکر بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے بریڈنگ باکس لگانے کب ہیں، ہم نے بریڈنگ باکس کون سا لگانا ہے۔ اب اس ایک ویڈیو میں سے بہت سارے کویسچنز کھل کے سامنے آئے۔ بہت سارے دوست جو نئے تھے انہوں نے بھی کویسچن پوچھنا شروع کر دیے کہ ابوبکر بھائی بریڈنگ باکس کون سا لگائیں، ٹاور والا لگائیں، ورٹیکل لگائیں، ہاریزنٹل لگائیں، کون سا لگانا چاہیے ہمیں باکس۔ پھر اس کے بعد ہم نے باکس میں جو پاؤڈر چھڑکاؤ کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اور کون سا پاؤڈر ہونا چاہیے۔ حالانکہ میں نے بتایا بھی تھا، لیکن پھر آج ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے بڑا کویسچن جو یہ ہوتا تھا کہ بھائی جان موسم کون سا ہو، کس طرح کا موسم ہو، کیا ہم لگا دیں باکس ابھی، کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں، بعض شہروں میں ہوائیں چل رہی ہیں، سیلاب آئے ہوئے ہیں، تو ہم کیا بریڈنگ باکس لگا دیں؟ تو اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس پر عمل کر کے اپنی ایک اچھی بریڈ لے سکیں سیزن میں۔
नंबर 1 क्वेश्चन जो था दोस्तों का वो ये था कि अबू बकर भाई हमने कौन सा पाउडर बॉक्स में छिड़कना है। ये मैंने देखें टाइगर कूपैक्स पाउडर है, ये किसी भी आम मेडिकल स्टोर से, करियाने की दुकान से, जनरल स्टोर से ये मिल जाता है। तकरीबन 100 रुपये का या 110 रुपये का है या 20 रुपये का, इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। आपने अच्छी तरह बॉक्स को धोने के बाद, धूप लगवाने के बाद, खुश्क करने के बाद आपने ये पाउडर ले लेना है। इसका ये कैप ऊपर से हटा के, ये आप देख रहे हैं सुराख, इसको रख के आप हल्का सा ऐसे करेंगे तो इसमें से पाउडर निकलेगा। इसको दबाएंगे तो ये आपने बॉक्स के चारों तरफ, अंदर वाली साइड पे, बाहर नहीं अंदर, चारों तरफ आपने इस पाउडर को फैला के और बॉक्स को बंद कर देना है। कम से कम 1 दिन के लिए बॉक्स को बंद कर दें, उसमें कोई परिंदा ना छोड़ें, उसमें नेस्टिंग ना लगाएं। अगले दिन आप नेस्टिंग करके अपने परिंदे के लिए वो हैंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि जनाब बॉक्स कौन सा लगना चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, यानी लंबाई वाला या इस तरह रेडियो शेप में जिसको हम कहते हैं वो लगना चाहिए। तो भाईजान दोनों ही बॉक्सेस बेहतर होते हैं। मैं जो पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ वो मैं रेडियो शेप में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे केजेस इस तरह के बने हुए हैं कि उनके अंदर मैंने 2 एंगलें लगवाई हुई हैं, उसके ऊपर वो बॉक्स जो है वो फिट आ जाता है, हिल के नीचे गिरने का खतरा नहीं रहता। तो वो मैंने पर्सनली एक स्पेशल केज बनवाए हुए हैं जिसमें मैं वो बॉक्स जो है वो गेट खोल के उस बॉक्स को अंदर लगा देता हूँ और फिर वो जो है किसी भी तरीके से हिलने से वो बॉक्स नीचे नहीं गिरता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रेडियो शेप बॉक्स ही हो और अंदर ही लगे। रेडियो शेप बॉक्स को बाहर भी लगाया जा सकता है, उसको अंदर भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो मेरा पर्सनल तजर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि रेडियो शेप जो होता है ना, इस तरह की लंबाई वाला बॉक्स वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर ज़्यादा स्पेस होती है। उसमें अगर 6, 7, 8, 10 तक अंडे आ जाएं और 10 तक बच्चे निकल आएँ तो उनको हैच करके पालना फीमेल के लिए आसान होता है। बच्चे नीचे आके दब के मरते नहीं हैं। जो टावर शेप होता है ना हमारा, लंबाई रुख का के बॉक्स जो होता है, उसमें बिल्कुल इतनी सी स्पेस होती है क्योंकि उसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना वो तकरीबन 8 या 9 इंच का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वो फीमेल ने भी उधर ही जाके बैठना है, अंडे भी उधर ही हैं, बच्चे निकले हैं वो भी उधर ही हैं। तो बाज़ दफ़ा फिर ये होता है कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो आखिरी अंडों में से निकलते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं दबने की वजह से नीचे। तो मेरा जो ज़ाती तजर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो यही रहा है कि आपको रेडियो शेप जो बॉक्स होता है ना उसको लगाना चाहिए। उसमें आपके पास मोर्टेलिटी नहीं आती, एक्सपायरी नहीं आती। दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाईजान बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा था, कॉल्स भी आ रही थी कि अबू बकर भाई ये बताएं कि क्या हम डब्बे लगा दें, हवाएं तो बड़ी अच्छी चल रही हैं। लेकिन मेरे भाई देखें, ये हवाएं सिर्फ एक कुदरती आफत जो फ्लड आया हुआ है, पंजाब तो पूरा भरा पड़ा हुआ है। अब सिंध वाली साइड पे भी ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्ट होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। जनूबी पंजाब हमारा जो मेन सेंट्रल पंजाब था, इसके तमाम अजला पानी में डूबे हुए हैं। किसी किस्म का कोई राब्ता सड़कें जो है मोस्टली शहरों की तरफ नहीं जा रही, बंद है इस वक्त। ये हवाएं जो चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस फ्लड की वजह से हैं, उस पानी की वजह से आपको नमी महसूस हो रही है, ठंडक महसूस हो रही है। वरना ये मौसम जो है ब्रीडिंग का नहीं है। अभी अगस्त का महीना ख़त्म हुआ है, 1 सितंबर है, आज सितंबर का महीना शुरू हो गया है। हमने कभी भी जो पिछले 8-9 साल में हमने देखा है, कभी भी सितंबर के महीने से पहले बॉक्स नहीं लगे। सितंबर कुछ लोग लगाते हैं 30 सितंबर को, कुछ लोग लगाते हैं अक्टूबर के महीने में, 1 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को। लेकिन हमने चेक कैसे करना है? चेक ऐसे करना है हमने, हमारे एक तो ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम हो, यानी कि हवा में नमी का तनासुब। वो आपको एक मीटर मिलता है, वो आप किसी भी परिंदों की दुकान से मीटर लेके तो उसको अपने एवरी में हैंग कर लें किसी केज के साथ। वो आपको बताएगा कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब क्या है। जब हवा में नमी 50 से लेके 65 या 70 तक होगी तो फिर आप केज के साथ बॉक्स लगा सकते हैं। अदरवाइज जब 80, 85, 90 तक ह्यूमिडिटी होती है तो फिर आपको बॉक्स बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। जब आपको खुद को सर्दी फील हो रही हो, ठंडक फील हो रही हो, पंखे के बगैर गुजारा हो रहा हो, फिर आपने बॉक्स लगाना है, अदरवाइज बॉक्स नहीं लगाना। उससे पहले ये जो हमारे पास महीना है, 1.5 महीना है, ये है बर्ड को प्रिपेयर करने का, उनकी खुराक को, उनकी जो डाइट है उसको अच्छा करने का। आप कैल्शियम दें, विटामिन दें, उनकी खुराक अच्छी करें, ताकि महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब हम बॉक्स लगाएं तो हमारे पास एक अच्छी ब्रीड आ सके। हाँ,
اس موسم میں آپ اپنے برڈز کو پیئر اپ ضرور کر سکتے ہیں، میل کو فیمیل کے ساتھ چھوڑ دیں، جو آپ نے جوڑا بنانا ہے اس کو جوڑا بنا لیں۔ ابھی آپ کے پاس آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کم از کم بھی 1 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس۔ ابھی آپ نے باکسز بالکل بھی ہینگ نہیں کرنے، کیونکہ ابھی نمی کا موسم ہے، ابھی ہبس مکمل ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو سیلاب آئے ہوئے ہیں، جیسے ہی بارشیں رکنی ہیں دھوپ پڑے گی تو ہبس نکلے گی، تو اگر کسی پرندے نے انڈا باکس میں جا کے دے بھی دیا، وہ انڈا خراب ہو جائے گا، یا اس میں سے بچہ نکل بھی آیا تو ایکسپائر ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی یہ کام بالکل نہ کریں، ابھی اپنے پرندوں کو پریپیئر کریں، اچھا سافٹ فوڈ دیں، اچھی خوراک دیں، کیلشیم وائٹامن دیں ان کو۔ اور جو پرندے آپ سمجھ رہے تھے کہ لاسٹ سیزن میں ہمارے پاس انفرٹیلٹی زیادہ کر رہے تھے یا اچھی طرح کراسنگ پہ نہیں آ رہے تھے، ان کو وائٹامن ای کا کورس شروع کروا دیں، امیونوٹون دے سکتے ہیں آپ، سستی سی میڈیسن ہے، 100 150 200 روپے کی۔ اگر کوئی دوست چاہیں گے تو میں اس پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دوں گا، آپ کمنٹس میں مجھے میسج کر دیجیے گا، میں تفصیلاً بتا دوں گا کہ جو برڈ جو ہیں ہمارے انفرٹیلٹی کرتے ہیں یا جو ڈیڈ ان شیل کرتے ہیں یا جن کے انڈے ٹھیک سے نہیں آتے، کوئی انڈا چھوٹا کو بڑا ہوتا ہے، یا جو کراسنگ کی طرف نہیں آتے، ان کا کیا علاج ہے، تو ہم وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو پر ڈسکشن کر لیں گے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو آج آپ سے ڈسکس کرنی تھیں۔ کوشش کریں کہ ابھی اپنے پرندوں کو صرف پیئر اپ کریں، باکس نہ دیں۔ باکس کو دھو لیں، ان کو اچھی طرح دھوپ لگوا لیں، جن علاقوں میں دھوپ نکل رہی ہے۔ ہمارے علاقوں میں تو ابھی نہیں دھوپ نکل رہی، یہاں پہ تو تقریباً ڈیلی بارش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خصوصاً دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، کیوں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے قوموں پر عذاب آتے ہیں۔ یہ باعث رحمت نہیں ہو رہا، یہ باعث زحمت ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، خوراک کی کمی ہے، لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، جانور لوگوں کے مر رہے ہیں، مکان تباہ و برباد ہو گئے، بلکہ ہمارے خود کچھ ریلیٹیوز تھے، کچھ رشتہ دار تھے، ان کے مکان ٹوٹ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، بہتری کی طرف لے کے جائے، اچھے حکمران دے۔ تو بھائی جان، یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، یہ وقت مزید محنت کرنے کا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ ایگریکلچر فیلڈ میں بھی اور دوسرے تمام کاروبار میں بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو رزق حلال دے اور تمام آنے والے ممکنہ نقصانات سے اللہ تعالیٰ محفوظ مامون رکھے۔ انشاءاللہ اس چینل پر ڈیلی بیسس پر ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کے ان انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھ لیا کریں گے، تو آپ کا آنے والا سیزن جو ہے یہ بہترین گزر جائے گا۔ دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔